يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تبارك وتعالى بعثني حقا بشيرا ونذيرا فحالفني الشيطان وخالفني الشيوخ. صلوات پڑھتے محمد. مجلس عزائے سید الشہداء علیہ السلام، اور جیسا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آواز بالکل گرفتہ ہے، گلا بیٹھا ہوا، اور میں نے جن کی مجلس ہے ان کو بھی عرض کیا تھا، لیکن اب ان کا اصرار تھا کہ آپ پڑھ دیجئے. انشاءاللہ کہ جس کا تذکرہ ہے طاقت اور حوصلہ وہی دیں گے. صلوات پڑھتے محمد. پھر آخر میں گفتگو ہوئی کہ چاہے 30 منٹ پڑھ دیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ آدھے گھنٹے پڑھ دوں گا. تو اگر مجلس آپ کو کم لگے کہ 30 منٹ پڑھی ہے تو میں پہلے سے اسی لیے بتائے دے رہا ہوں. حدیث مبارکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نظم لہجے میں گفتگو کروں گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں، جوانوں کے لیے موضوع ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. جب میں مکہ آیا مبعوث برسالت ہوا، میں نے اپنا پیغام پہنچایا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ نجات پا جاؤ. پبلک کو ایک ہی نعرہ میں نے دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر لا الہ الا اللہ کہو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی. میں نے نعرہ دیا لیکن وہاں کا ماحول کچھ الگ تھا. نبی کہہ رہے ہیں مکے میں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، فحالفنی الشبان وخالفنی الشیوخ. جوانوں نے ساتھ دیا، بوڑھوں نے مخالفت کر دی. پھر نبی آواز دے رہے ہیں، اسی لیے کوشش کرو کہ جوانوں کو ساتھ لے کے چلو، اس لیے کہ یہی مستقبل ہے، یہی فیوچر ہے، یہی اپنے کاندھوں پہ دین کا بوجھ لے کے آگے بڑھیں گے، دین کی ذمہ داری کو لے کے آگے بڑھیں گے. ہر انسان سے کہا جاتا ہے اور سب کے لیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو جوانوں کو سائیڈ لائن نہیں کرو، جوانوں کو آگے لے کے آؤ. تجربہ بوڑھوں کا ہو، کام جوانوں کا ہو. فرش اعضاء پہ بھی ہونا یہی چاہیے، فرش اعضاء پہ آگے آگے جوان نظر آئے. فرش اعضاء پہ کیا بوڑھے نہیں بیٹھے؟ نہیں بیٹھے، بوڑھے ٹیک لگا کے بیٹھے، حالانکہ الٹا ہوتا ہے. جوان ٹیک لگا لیتے ہیں، بوڑھے بیچارے بیچ میں بیٹھتے ہیں. بوڑھے ٹیک لگا کے بیٹھے، جوان سامنے رہیں. جوان کو مجلس میں آنا چاہیے. جو جوان انجمن کا ہے ضروری ہے کہ انجمن سے پہلے وہ مجلس کا جوان ہو جائے. اچھا پلٹ کے لوگ ایک اور جملہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا صاحبوں کو بھی دیکھا ہے، مجلس پڑھا پڑھ کے نکل گئے. وہ بھی تو انجمن میں نہیں آتی.
تو ہو سکتا ہے بات صحیح ہو، لیکن بہت سی جگہ پہ علماء بھی انجمنوں میں رہتے، علماء بھی ماتم کرتے، اور اگر نہیں کرتے تو اس کی وجہ ہوتی، میں خود ماتم کرتا ہوں بہت سی جگہ پہ، اگر نہیں کرتے تو اس کی وجہ ہوتی کہ مجلس پڑھنے کے بعد پھر وہ حوصلہ نہیں رہتا کہ کھڑے رہو آج کی گرمی، پھر وہ طاقت نہیں ہوتی، پھر وہ ہمت نہیں ہوتی، اس لیے وہ چلے جاتے۔ باقی جو اعتراض چلتا ہے وہ اعتراض تو چلتا رہے گا۔ جو انجمن کا جوان، اس کے لیے ضروری ہے کہ مجلسی جوان بنے، اس لیے کہ یہ مجلس ہے جو آپ کو اس راستے کی طرف لے جائے گی کہ پھر جب آپ انجمن میں کھڑے ہو کے ماتم کریں گے تو یہ ہاتھ صرف سینے پہ نشان پیدا نہیں کرے گا، یہ ایمان پہ سیقل کرتا ہوا گزر جائے گا، یہ ایمان پہ سیقل کرتا۔ پھر کیا ہوگا؟ جس نے کبھی مجلسوں میں شرکت نہیں کی، اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ٹکرا گیا، یہ لڑے گا۔ دیکھتے نہیں ہو بغل میں کھڑے ہو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، فلاں جگہ کھڑے ہو ادھر چلے جاؤ، لیکن جو نوجوان مجلسی نوجوان ہے وہ جانے گا یہ ہاتھ بھی حسین کے عزادار کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ بھی حسین کے عزادار کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ اور اس ہاتھ میں کوئی فرق نہیں، جہاں ٹکرا دی جائے وہاں سائے صدر دکھایا جاتا ہے، لڑا نہیں جاتا۔ رسول کہہ رہے ہیں جوانوں نے ساتھ دیا، بوڑھوں نے مخالفت کی۔ دعوت ذوالشیرہ میں نبی نے جب پیغام دیا، کتنے بوڑھے تھے؟ کوئی کھڑا ہوا یا رسول اللہ آپ کی مدد کریں گے؟ کوئی کھڑا نہیں۔ کون کھڑا ہوا؟ 10 12 13 سال کا نوجوان، جسے ہم لوگ بچہ کہتے ہیں، نوجوان۔ یہ عمر 12 سال سے لے کے 22 سال تک وہ عمر ہوتی ہے جہاں جوان کے جذبات نکھرتے ہیں، جہاں بغاوت کا جذبہ آتا ہے، جہاں وہ سوچتا ابا کی نہ مانے، بھائی کی نہ مانے، ماں کی نہ مانے، اب ہمیں بھی باہر نکلنا چاہیے، ہم بھی سویلائز میں جائیں گھومنے کے لیے، ہم بھی آؤٹنگ پہ جائیں، ہم بھی رات میں جائیں۔ جس عمر میں یہ نوجوان اس کے بغاوتی جذبے بیدار ہوتے ہیں، اس عمر میں علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں مدد کے لیے تیار ہوں، میں نصرت کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ یہ جذبہ صرف عصمت کی دلیل نہیں ہے، یہ جذبہ ہر نوجوان کے لیے ہے کہ اگر نوجوانی میں نصرت حق کا جذبہ آئے گا تب ہی عمر جب پختہ ہوگی تو بدر میں ڈٹے رہو گے، احد میں ڈٹے رہو گے، حنین میں ڈٹے رہو گے۔ یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ دھیرے دھیرے پروان چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآلہ۔ شریعت نے ہمیشہ جوانوں کا خیال کیا اور اسی لیے ٹارگٹ جوانوں کو بنانا چاہیے۔ ٹارگٹ کا مطلب منفی ٹارگٹ نہیں، دین کی تبلیغ کا ٹارگٹ کس کو بنائے؟ جوانوں۔ یہ وہ ہیں جو مضبوطی کے ساتھ آ کر پھر اسلام نے بہت سی وجہ بیان کی ہے۔ جوان آپ کی بات جلدی مانے گا، بوڑھے بات جلدی نہیں مانیں گے۔ وہ بتائیں گے نا 40 45 سال سے یہ ہو رہا ہے، آپ کیسے یہ کام کر رہے ہو؟ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اپنی عمر ہم نے گزار دی 70 سال کی عمر، آج تک ایسا نہ ہوا۔ جوان دل اس کا نرم ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں روایت معصومی، جوان کا دل نرم ہوتا ہے، اسے سمجھانا آسان ہوتا ہے، اس تک باتوں کو پہنچانا آسان ہوتا ہے، اسے قبول کرانا آسان ہوتا ہے۔ جوانی ہے جو ظالم حکومتوں کا تختہ الٹتی ہے، بوڑھے نہیں الٹتے ہیں۔ جوانی ہے جو ظالموں کا تختہ الٹتی ہے، جوان ہے جو ظالم کے مقابلے میں نکل کے آتے۔ آپ دیکھیں گے جہاں جہاں بھی حکومتوں کے تختے الٹے گئے جوان فرنٹ پہ نظر آئیں گے، چاہے آپ اسے جنسی کہہ لیجئے، چاہے ٹینیجر کہہ لیجئے، چاہے جوان کہہ لیجئے۔ بنگلہ دیش میں ابھی پوری حکومت پلٹ دی گئی، بوڑھوں کے دم پہ نہیں، جوانوں کے دم پہ۔ میں اس پازیٹیو اور نیگیٹیو کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف جوانوں کی طاقت بتا رہا ہوں۔ جوان ہیں جو حکومت پلٹ سکتے ہیں، جوان ہیں جو جوش دلا سکتے ہیں۔
اور اسی لیے رسول نے ہر جگہ پہ جوان کو ساتھ میں رکھا. اچھا جب جوان کو رکھتے تھے رسول بوڑھوں کو کھلتا تھا, ایسا نہیں کھلتا نہیں تھا. بہت سے بوڑھے ایسے تھے جن کو کھلتا بہت تھا کہ ان کو کیوں بنا دیا, ان کو کیوں بنا دیا. ایک جنگ ہے, ایک صلوات پڑھ دیں محمد. رسول نے سیریے پہ لشکر کو بھیجا. اچھا رسول نے دو طرح کی جنگیں لڑی. ایک کو کہا جاتا ہے غزوہ, ایک کو کہا جاتا ہے سیریا. غزوہ اور سیریا آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں. فرق کیا ہے غزوہ اور سیریا میں؟ جس جنگ میں رسول خود گئے اس کو کہا جاتا ہے غزوہ. غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خیبر, غزوہ خندق. جس میں رسول خود نہیں گئے اسے کہا جاتا ہے سیریا, کسی اور کو کمانڈر بنایا. مدینے میں اعلان کیا گیا کہ سیریا کے لیے لشکر جا رہا ہے. اچھا لوگوں کو پتا چلا سیریا ہے, تو جب سیریا ہے تو رسول نہیں جا رہے. پتا کیا کہ کیا علی جا رہے ہیں, خبر مل گئی علی بھی نہیں. جب نہ رسول ہیں نہ علی ہیں تو میدان کھلا ہوا ہے. لوگ آ گئے, یا رسول اللہ نہ آپ جا رہے ہیں نہ علی جا رہے ہیں, تو علمدار تو ہم بن سکتے ہیں, علم ہمیں دے دیجئے. ایک صاحب آئے, علم ہمیں دے دیجئے. دوسرے صاحب آئے, علم ہمیں دے دیجئے. تیسرے صاحب آئے, علمدار ہمیں بنا دیجئے. کہیں تو کسی جنگ میں لکھا جائے کہ علمدار یہ تھے. بھائی کہیں تو لکھا جائے. ارے میں کہوں گا لکھا تو گیا, خیبر میں لکھا گیا نا, 39 دن تک دیا تو پلٹ کے کہیں گے لکھا گیا لیکن بے عزتی کے ساتھ. اچھا کبھی آپ نے غور کیا ہے رسول کو پتا ہے کہ خیبر علی کے ہاتھ پہ فتح ہوگا یا نہیں جانتے تھے؟ رسول تو جانتے تھے نا خیبر علی کے ہاتھ پہ فتح ہوگا, تو 39 دن تک ادھر ادھر والوں کو بھیجا کیوں؟ بھائی ہمیں معلوم ہے, ہمیں موبائل اپنا بنوانا ہے. یہ طالب علم بیٹھے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں, پڑھ رہے ہیں نا. ہاں اب تو خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کچھ دن کے بعد چھوڑ کے ڈائریکٹ ایران دکھنے لگتا ہے. ایک صلوات پڑھنے ہاں بھائی امامے کا کریز کچھ ایسا ہے کہ 6 مہینہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد سیدھے امامہ دکھا. انشاءاللہ کہ آپ اس طالب علم کے لیے دعا کریں. یہ ہمارے محلے کے بھی ان کا نانیال, دعا کریں کہ پوری طریقے سے پڑھ لے جائیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. ہمیں بنا دیجئے. رسول کو پتا ہے کہ خیبر فتح ہوگا علی کے ہاتھ میں. مجھے معلوم ہے ان کو موبائل دوں گا, یہ موبائل منگوا لائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ جلال صاحب اس کام کے نہیں ہیں, بزرگ ہیں میرے. جب میں مدرسے پڑھتا تھا تب بھی میرے بزرگ تھے, ہمیں محترم. مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کو موبائل دوں گا, میں نام نہیں لوں گا, ان کو دوں گا یہ نہیں بنوا سکتے. تو جب مجھے پتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل دیں گے, کو کوئی دکان نہیں معلوم, تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں گے موبائل نہیں بنا, تو ہم دیں گے کیوں نہ ان کو؟ ہم دیں کیوں انہیں؟ 1 دن دیا, 2 دن دیا, 3 دن دیا. یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ خیبر فتح نہیں کر سکتے. آپ پہلے ہی دن امام علی کو کیوں علم نہیں دے رہے؟ رسول آواز دیں گے دیکھو مسئلہ صرف خیبر کے فتح کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ کچھ لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا بھی ہے. اگر پہلے دن علی کو علم دے دیا تو ان کی بزدلی کیسے سامنے آئے گی؟ کچھ کی بزدلی سامنے آئے تاکہ علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھا جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. یا رسول اللہ علم ہمیں دے دیجئے. رسول نے کہا رکو, سارے لوگ رکو, ہم پارٹی بازی نہیں کرتی, ہم دیں گے علم, ہم کسی ایک کو علمدار بنائیں گے. میں نہیں جا رہا ہوں, امام علی نہیں جا رہے. علمدار کوئی بنے گا لیکن پارٹی بازی نہیں کہ ہم اپنے رشتہ دار کو بنا دیں, ہم اپنے گھر والوں نہیں. معیار ہے معیار. یا رسول اللہ کیا معیار ہے؟
رسول نے کہا سورہ سنانا پڑے گا. آؤ قرآن سناؤ. قرآن جو اچھا پڑھے گا اور جسے حفظ ہوگا ہم اسے بھیجیں گے. اب لائن لگ گئی قرآن سنانے. ایک صاحب آیا, پوری روایت ہے تفصیلی. رسول نے کہا سناؤ. کیا سناؤ گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قل هو اللہ, سورہ توحید. رسول نے کہا سناؤ. انہوں نے توحید سنانا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. رسول نے روکا. رسول نے کہا اعراب درست نہیں, لہجہ اچھا نہیں, چلو آپ ادھر سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ. دوسرے صحابہ تم کیا سناؤ گے؟ سورہ ناس. سنایا. رسول نے روکا, سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ. ایک ایک کر کے رسول سب کو سائڈ لگاتے رہے, یہاں تک ایک نوجوان آگے آیا. تم کیا سناؤ گے؟ صرف عمر ہے 18 سال. 18 سال کی عمر. رسول نے کہا کیا سناؤ گے؟ کہ یا رسول اللہ سورہ بقرہ, قرآن کا سب سے طولانی سورہ. اس نے سنانا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد رسول نے کہا احسن, الحمدللہ حفظ بھی ہے, اچھا بھی سنا رہے ہو, بہتر سنا رہے ہو. اے لوگوں کمانڈر یہی ہیں. سب نے کہا یا رسول اللہ ہم بوڑھے, ہم تجربے کار, ہمیں جنگوں کا تجربہ, ہمیں میدان کا تجربہ, آپ جوان کو لیڈر بنا رہے ہیں. رسول نے کہا لیڈر قرآن کے بیس پہ بنایا جا رہا ہے, قرآن کے بیس پہ بنایا جا رہا ہے. میں رک کے ایک جملہ آپ سے کرنا چاہوں گا. اے عالم اسلام, آپ سمجھ جاؤ, ایک سریے کے لیے اگر رسول بغیر قرآن سنے کسی کو لیڈر نہ بناتے ہو تو پوری امت کا امام کیا جاہلوں کو بنا دیا جائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. کسے بنائیں گے؟ جو قرآن کا علم رکھتا ہو. رسول نے ہمیشہ جوانوں کا خیال کیا. رسول دیکھتے تھے جوانوں کے اندر جذبہ ہے. تاریخ آگے بڑھی, زمان امام علی آیا, جنگ ہو رہی ہے, جنگ جمل, سامنے کا لشکر, کہنے علی کسی کو بھیجیے. امام نے کہا جنگ ایسے نہیں ہوگی, پہلے ہم قرآن سے فیصلہ لیں گے. ہے کوئی قرآن لے کے سامنے جانے والا جو جائے قرآن کے کو ہاتھ پہ رکھ کے ان لوگوں کو دین کی طرف بلائے؟ کوئی ہے ایسا؟ ایک شخص تھا مسلم, نام ہے مسلم, بالکل جوان. اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں دیجئے, ہم جائیں گے پیغام پہنچانے. رسول نے کہا سمجھ لو, جو جائے گا تیر چل سکتے ہیں, جو جائے گا قتل کیا جا سکتا ہے, شہید کیا جا سکتا ہے. سوچ کے جانا, سمجھ کے جانا. اس نے کہا اے مولا, اے مولا, ہم سوچ کے جا رہے ہیں, ہمیں شہادت سے ڈر نہیں لگتا. قرآن لے کے گیا, سامنے والوں کو پیغام دیا, ادھر سے تیر چلا. قرآن تیر کے ساتھ اس کے پنجے کے ساتھ سینے میں پیوست ہو گیا, وہیں پہ گرا, شہید ہوا. امام علی اس کے جنازے پہ پہنچے اور جنازے پہ پہنچ کے کہا خدا کی قسم یہ اصحاب بدر سے کم نہیں تھا, خدا کی قسم اس کا درجہ شہداء احد سے کم نہیں تھا. پھر علی نے کہا اگر ایسا حوصلہ کوئی رکھتا ہے تو جوان رکھتا ہے, بوڑھوں کے اندر نہیں ہوتا. یہ حوصلہ کہاں ہوتا ہے؟ جوانوں کے اندر. اچھا, اہل بیت کو جوان پسند, جوانی پسند, لیکن اہل بیت کو کون سے جوان پسند, کون سی جوانی پسند؟ اب گفتگو تو یہ بھی ہے نا, کیا جو 18 سال کے ہو جائیں سب پسند, جو 20 سال کے ہو جائیں سب پسند, جو 25 کے ہیں سب پسند؟ نہیں, ایسا جوان پسند کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزارتا ہو. روایت ہے, پروردگار کہہ رہا حدیث قدسی, جوانوں ابھی تک تو خوش ہو گئے, تعریف ہو رہی, اب سنو کون جوان پسند. ان اللہ تعالی یحب الشاب التواب, یحب الشاب التواب. پروردگار اس جوان کو دوست رکھتا ہے جو جوان بھی ہے, جو توبہ کرنے والا بھی ہے. کیا ہے؟
جوان بھی اچھا یہاں تو یہ نہیں آیا اس حدیث قدسی میں اللہ اس جوان کو پسند کرتا ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، یہ نہیں آیا۔ اللہ جانتا ہے یہ جوان ہے، ہو سکتا ہے قدم لڑکھڑا جائیں، پروردگار کہہ کیا رہا، ہو سکتا ہے قدم لڑکھڑا جائیں، تو جب بھی تمہیں موقع ملے پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ جوانوں گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، فرشادہ پہ بیٹھے ہو اپنے پروردگار سے، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں، تم ہو اکیلے ہو تنہا ہو، کسی مولوی سے نہ بتاؤ، کسی ذاکر سے نہ بتاؤ، کسی عالم سے نہ بتاؤ، اپنے گناہوں کو اپنے رب سے بیان کرو، اے پروردگار میں نے یہ گناہ کیا تھا، تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ جب یہ جوان توبہ کرتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کی طرف دیکھتا ہے، اے فرشتوں کیا ہم نے نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ میرا جوان ہے۔ پھر حدیث آگے بڑھی، اللہ کو اس جوان پہ فخر ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں اپنے بستر سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے صرف اللہ کے لیے۔ جوانوں تھک کے جاتے ہو، مجلسوں سے جاتے ہو، جلوس سے جاتے ہو، جب گھر چلے جاؤ سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھو، اس نیت سے بس قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ جب اس نماز کو پڑھتے ہو اللہ پھر فرشتوں کا رخ کرتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، تم لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا، تمہارے پاس نفس نہیں، تمہارے پاس خواہشات نہیں، میرے اس نوجوان بندے کو دیکھو، دیکھیں بڑھاپے کا عمل بھی اللہ قبول کرتا ہے، جوانی کا عمل بھی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں ریٹائر ہونے کے بعد اللہ والا بننا آسان ہے، جوانی میں اللہ والا بننا مشکل ہے۔ بڑھاپے میں نہ پیر ساتھ دے رہا ہے، نہ ہاتھ ساتھ دے رہے ہیں، نہ دماغ ساتھ دے رہا ہے، نہ کسی چیز کی لذت کا احساس ہے، نہ کسی چیز کے ٹیسٹ کا احساس ہے۔ جب سارے احساس مر جائیں تب اللہ یاد آئے۔ کمال یہ نہیں، کمال تو یہ ہے انسٹاگرام پہ میسج ہو، میسج کو بند کر کے اللہ یاد آئے، واٹس ایپ پہ میسج آئے اسے چھوڑ کے اللہ یاد آئے، دنیا کے بہکانے کے ذریعے ہوں اسے رکھ کے اللہ یاد آئے، جب خواہشیں مر جائیں تب اللہ یاد آئے، یہ تھوڑی کمال ہے۔ جب خواہشوں میں جولانیاں ہو، دروازے بند کر دیے جائیں لیکن دروازوں کی طرف دوڑ لگا دیا جائے تبھی اسے یوسف کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ جتنے بھی گناہ، بس آ رہا ہوں، میں نے آدھا گھنٹہ کہا تھا، آدھے گھنٹے پڑھوں گا، لیکن جوان 2-4 میسج دینا چاہتا ہوں۔ اگر گناہگار بھی ہیں کبھی یہ نہ سوچئے راستہ بند ہے، راہ حسینی میں کبھی راستہ بند ہوتا ہی نہیں، جہاں سے یو ٹرن مان لو، جہاں سے اللہ کی طرف آ جاؤ وہاں پروردگار قبول کرے گا۔ ارے ہم لوگوں نے چاہے جتنے گناہ کیوں، میں نے کچھ دن پہلے مجلس میں عرض کیا تھا، ہم نے چاہے جتنا گناہ کیا ہو، ہم نے لجام فرس حسین پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ ہم گناہگار ہیں لیکن جتنے لوگ بیٹھے کسی کے پیروں میں جوتیاں ہیں، سارے لوگ جوتیاں اتار کے آئے ہیں نا فرش اعلیٰ پہ، آپ قریب آتے ہیں یہ منسوب امام حسین سے پرچم، لیکن جیسی پرچم آتا ہے ہاتھ بڑھ جاتے چومنے کے لیے۔ جتنے بھی گناہگار ہو جو جناح چومتے ہیں، تابوت چومتے ہیں، کبھی ہم نے حق حرمت کی نہیں کی۔ مولا ہم گناہگار ضرور، لیکن آپ سے منسوب ایک چیز بھی دکھتی ہے ہم چومتے ہیں۔ ہور نے تو اس لجام پہ ہاتھ ڈال دیا تھا، لیکن اگر حسین اس ہور کی خطا بھی معاف کر سکتے ہیں تو کسی کی خطا معاف ہو سکتی ہے، ہر جوان کی خطا معاف ہو سکتی ہے۔ کبھی راستے بند ہوئے نہیں ہیں، ایک داستان عرض کرنا ہے اور آ جاؤں گا مصائب کی طرف۔ کیسے کیسوں کی غلطیاں معاف کیا ہے پروردگار، اللہ سب کی غلطیاں معاف کرتا ہے، کیسے کیسوں کی خطائیں معاف کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
اس نوجوان کو سلامت رکھے اور ہمارے تمام نوجوانوں کو توبہ اور استغفار کی توفیق پروردگار عطا کرے۔ کہاں تک پلٹ سکتے ہیں؟ چھٹے امام نے داستان بیان کی، آپ دیکھیں داستان، اور پھر آ رہا ہوں میں مسائل کی طرف۔ داستان معذرت کی آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو جائے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد، لیکن اسی داستان پہ بھی مسائل پہ آ رہا ہوں۔ امام کہتے بنی اسرائیل کا زمانہ، ایک عابد عبادت کرنے والا، بہت زیادہ عبادت، بہت عبادت، اور اسی لیے سارے جوانوں سے گزارش ہے، عبادت اگر علم کے ساتھ ہو تو یہ اس عبادت میں کمال ہوتا ہے، عبادت اگر جہالت کے ساتھ ہو تو یہ عبادت کہیں نہیں لے جاتی، جہالت کے ساتھ عبادت شیطان بنا دیتی ہے، علم کے ساتھ عبادت میں اگر سو بھی جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتے ہیں، یا علم کے ساتھ عبادت۔ امام کہہ رہے ہیں ایک عابد تھا، بہت عبادت کر رہا ہے بنی اسرائیل، شیطان پریشان ہو گیا اس کی عبادت سے، شیطان نے اپنے چیلوں کو جمع کیا، آؤ میرے چیلوں کہاں ہو؟ سارے چیلے آ گئے شیطان، ارے بھیا کوئی اس کو بہکائے گا، اتنی عبادت کر رہا ہے، آئے کوئی بہکانے والا۔ اب ایک چیلا آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ہم بہکا دیں گے، کہا کیسے؟ کہا کہ پیسے سے، پیسے سے۔ شیطان نے کہا نہ بہکا پاؤ گے، تمہارے بس کا نہیں، سائڈ ہٹو۔ دوسرا آیا، ہم بہکا دیں گے، کیسے؟ عورت کے ذریعے سے۔ شیطان نے کہا تم بھی نہیں بہکا پاؤ گے، آتے رہے شیطان، نہیں۔ ایک آیا، اس نے کہا ہم بہکائیں گے، کہا کیسے؟ کہا یہ عبادت کر رہا ہے نا، اس کو عبادت کے ذریعے سے بہکائیں گے۔ شیطان نے کہا تم کامیاب ہو جاؤ گے، جاؤ۔ اترا انسانی صورت میں، یہ عابد عبادت کر رہا، اس کے پہلو میں گیا، خود بھی مصلی بچھا دیا۔ اچھا جو بہت عبادت کرتے ہیں کبھی کبھی ان کو غرور آ جاتا ہے، ارے ہم تو نماز شب پڑھنے والے، ہم تو اتنی مجلس، ایسے دیکھتے ہیں گھور کے دوسرے کو، یہ تو صرف واجب پڑھنے والے، ان کی کیا حیثیت؟ حیثیت حقیقت میں اسی کی رہتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے حیثیت۔ وہ ہو گیا شیطان، اس نے مصلی بچھا دیا، اب ان کو اپنی عبادت کا کرو۔ بہت لمبے لمبے سجدے کرنے والے، سجدہ کرتے کرتے کبھی کبھی سر اٹھائے تو دیکھے کہ ہم تو اتنا سجدہ لمبا کرتے تھے، ہم سے بڑا والا آ گیا، یہ تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ تو جب کسی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے آگے ہے، تب اس کے آگے نتمستک ہوتا ہے۔ بھائی پیسے والا اگر کسی کو غرور ہو تو تب تک نہ جھکے گا جب تک کہ اس سے بڑا نہ آ جائے، کسی کو علم کا غرور ہو تب تک نہ جھکے گا جب تک اس سے بڑا نہ آ جائے۔ اس کو عبادت کا غرور تھا، اب اس نے سوچا ہماری نماز ختم ہو جاتی، اس کی نماز ہی نہیں ختم ہو رہی۔ بہت دنوں کے بعد جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا، بھائی تم نے کہاں سے یہ جذبہ عبادت پیدا کر لیا؟ ہم تو اپنے آپ ہی کو سمجھتے تھے، تم تو اتنے اسپیشل، کہاں سے؟ اس نے کہا تم نہ کر پاؤ، ابھی بتاؤ کہاں سے؟ کہا بھیا آپ نہ کر پائیں گے۔ اتنا اس کو کہا نہ کر پائیں گے کہ وہ بیچارہ گڑگڑانے لگا، بھائی بتا دو بتا دو بتا دو۔ اس نے کہا اچھا کرو گے؟ کہا ہاں کریں گے۔ کہا دیکھو اس کے لیے پہلے گناہ کرنا پڑے گا۔ کہا کیسا گناہ؟ کہا ہم تو عام آدمی تھے، ایک دن ہم چلے گئے غلط ایریے میں، غلط علاقے میں، اور ایک فاحشہ عورت، مشہور عورت ہے، ہم گئے وہاں جا کے ہم نے گناہ کیا۔ گناہ کرنے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا غلط کام کیا ہے، اور اسی احساس نے مجھے عابد بنا دیا۔ تم اگر حقیقت عبادت تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایک بار تم بھی یہ کام کرو، تاکہ اس کے بعد تمہیں خود فیل ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے اور عبادت پہ مزہ آ۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا فلاں جگہ جانا ہے۔ کہا کہ فری میں؟ کہا نہیں 2 درہم لگے گا۔ تو صاحب نے کہا ہمارے پاس پیسہ بھی تو نہیں ہے، اب وہ ہم دیے دے رہے۔ لیکن گناہوں کے راستے پہ لوگ پیسہ بڑی آسانی سے خرچ کر دیتے کہ یہ پیسہ تو کوئی فتنہ پھیل جائے۔ اچھائی کے راستے پہ پیسے آسانی سے نہیں نکلتے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد ایک اور صلوات
اس کو پیسہ دیا, پیسہ دے کے بھیجا, وہ چلا گیا گلی معلوم میں, تو عابد آدمی ہے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے علاقہ کہاں ہے, ایڈریس پوچھتے پوچھتے پہنچا, لوگ بھی اس کو ایڈریس بتا رہے تھے. مثلا میں اس لباس میں ایڈریس پوچھنے لگوں, اب وہ عبادت کے لباس میں ایڈریس پوچھ رہا ہے, سب گھبرا رہے, یہ کس کا ایڈریس کس کا ایڈریس. چلا گیا گلی میں پہنچا, دروازے پہ تک بات کیا, اندر سے وہ عورت نکلی, اس سے اپنے ارادے کو بیان کیا, اس کے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ ایسا ہے آپ ادھر کمرے میں بیٹھیے, اس کو بٹھایا. جب یہ بیٹھ, یہ عورت آئی, کہا پہلے آپ پانی پیجیے. دیکھیں کیسے کیسے گناہوں کے گناہ پروردگار, گناہ گاروں کے گناہ پروردگار معاف کرتا. اس عورت نے جو فاحشہ مشہور ہے, جو جہنمی طے ہے, اس نے اس کو کمرے میں بٹھایا, بھی بیٹھی ہے, پانی پیش کیا, پانی پی. آپ سورج سے ایسے لگتے نہیں, آپ حیا سے ایسے لگتے نہیں, آپ کہاں یہاں چلے گئے, آپ کیوں چلے گئے. اس نے پوری داستان بتائی کہ ایک عابد ہے اور عبادت کے اس درجے پہ پہنچے اور ایسے پہنچے. اس نے کہا دیکھو مجھے یقین ہے کہ وہ شیطان تھا, مجھے یقین ہے شیطان تھا. تم پلٹ کے جاؤ, وہاں پہ تمہیں کوئی ملے گا نہیں. جاؤ اپنے دامن کو گناہوں میں آلودہ نہ کرو, جاؤ تم دیندار آدمی ہو, نیک آدمی ہو, جاؤ خود کو بچا لو. یہ عابد چلا گیا, اس کو وہاں پہ امام کہہ رہے ہیں. وہاں جب پہنچا تو شیطان ملا نہیں. اسی شب میں یہ عورت دنیا سے چلی گئی. اس کے گھر کے باہر خود بخود دروازے کے اوپر لکھ گیا, ایک جنتی عورت دنیا سے گئی ہے, ایک جنتی عورت دنیا سے گئی ہے. لوگوں نے لکھا ہوا دیکھا نیچرل, لوگ تو جانتے تھے کیسی عورت ہے, گھبرائے پتہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں کیا. 3 دن تک کسی نے جنازہ اٹھایا نہیں. اس زمانے کے چھٹے امام کہتے, اس زمانے کا جو رسول تھا اس کو وحی ہوئی, پروردگار نے کہا میری کنیز خاص دنیا سے گئی ہے, جاؤ اس کو غسل دو, کفن دو, تشییع جنازہ کرو, اس کو دفن کرو. کیوں کنیز خاص؟ اس لیے کہ ایک عابد کو گناہ سے بچا لیا, ایک عابد کو گناہ سے بچا لیا. اب سمجھے, اپنے گناہ معاف کروانا ہے نا, کسی کو گناہوں کی طرف نہ لے جاؤ, گناہوں کے دلدل سے نکال کے لے آؤ. چاہے جتنا گناہگار ہو, پروردگار تمہیں اپنا بندہ خاص بنا لے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد جوانوں, اللہ تمہیں پسند کرتا ہے. جوانوں, پروردگار تمہیں پسند کرتا ہے. جوانوں, تمہیں امام زمانہ پسند ہے. میں نے ابھی پوچھا کوئی خاص مسائل پڑھنا ہے, کہا نہیں آپ جو پڑھیں. اب جوانوں کی گفتگو ہے, بس ایک رخ عرض کروں گا, سینہ اتنا گرفتہ ہے کہ بہت طولانی مسائل نہیں پڑھ سکتا. جوانوں, تمہیں زمانے کا امام پسند کرتا ہے. علامہ بحرالعلوم ان کے شاگرد بیان کرتے, بس ایک رخ ہے اور وہیں پہ ختم ہوا. ان کے شاگرد بیان کرتے, جو لوگ انجمنوں سے وابستہ, دیکھیں انجمن قابل تعریف ہوتی ہے, انجمنوں کی برائی نہیں ہے کہ انجمن بنانا غلط ہے. انجمن دستہ بہت اچھا ہے. کربلا میں امام حسین نے 3 دستے 3 انجمنیں بنائی ہیں. ایک انجمن میمنہ, ایک انجمن میسرہ, ایک انجمن قلب لشکر. میمنہ زہیر کے حوالے, ایک انجمن کے آپ صاحب بیاض سمجھ لیجئے جناب زہیر, جس کے کمانڈر زہیر. ایک انجمن کے کمانڈر حبیب, قلب لشکر پہ حضرت عباس. انجمن خوب بناؤ, انجمن بناؤ, لیکن ایک نیت کے ساتھ. کربلا کی انجمن 3 ہے, لیکن فرق محسوس نہیں ہوتا 72 میں کون کس انجمن میں ہے. فرق محسوس نہیں ہوتا, کون میمنہ میں تھا, کون میسرہ میں تھا, کون قلب لشکر میں تھا. آج جب کہا جاتا ہے تو سارے حسینی ایک ساتھ کہے جاتے ہیں, سارے کربلائی ایک ساتھ کہے جاتے ہیں. ایسے ہی نظم کے لیے انجمن بنانا ضروری ہے, لیکن جب حسینیت کی بات چلے تو سب ایک جیسے نظر آؤ, سب ایک جیسے نظر آؤ. علامہ بحرالعلوم کے شاگرد بیان کرتے کہ علامہ بحرالعلوم کا دستور تھا, جب روز عاشور آئے, عاشور کے دن
علامہ بہرالعلوم نجف میں باہر نکلتے تھے، وادی السلام کے قریب جائیں، جہاں سے دستے، جہاں سے نوجوانوں کی انجمنیں گزرتی تھی. انجمنیں گزر رہی ہیں، ساری انجمنیں آپ کے مثلا دریاباد کی انجمن، رانی منڈی کی انجمن، کریلی کی انجمن، بخشی بازار کی انجمن، دیگر تمام محلوں کی انجمنیں، ساری انجمنیں ایک ایک کر کے گزر رہی. علامہ ہر انجمن کے پاس کھڑے ماتم کر رہے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین. اتنے میں شاگردوں نے دیکھا، ایک مرتبہ علامہ نے اپنے امامے کو پھینکا، اپنے گریبان کو چاک کیا، ابا کو پھینکا، سر کھلے، بدن کو چاک کو بیابان اپنے گریبان کو چاک کرتے ہوئے، اپنے کرتے کو چاک کرتے ہوئے جو علمائی انداز میں ماتم کر رہے تھے، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، آہستہ آہستہ بیچ دستے میں چلے گئے، جوانوں کے درمیان جانے کے بعد علامہ نے واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ، خوب ماتم کیا، خوب ماتم کیا. ماتم تمام ہو گیا، قرصہ دے چکے علامہ بہرالعلوم، دستہ آگے بڑھ گیا، شاگرد قریب آئے، اے علامہ کبھی آپ کو اس انداز میں ماتم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی اس انداز میں دستے کے درمیان جا کے آپ کو علمائی انداز میں سائڈ میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے تھے. آپ نے امامہ ہٹایا، آپ نے گریبان چاک کیا، آپ نے کرتے کے دامن کو چاک کیا، آپ بیچ انجمن میں جوانوں کے ساتھ چلے گئے. علامہ نے کہا جو ہم نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. اے انجمن کے جوانوں، اپنی عظمت کو سمجھو. علامہ کہہ رہے ہم نے جو دیکھا تم نے نہ دیکھا، ہم نے دیکھا زمانے کا امام بغیر امامہ، بغیر رضا، جوانوں کے درمیان واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ بتا کے نعرے بلند کر رہا ہے. میرا امام دستے میں ماتم کرتا اور میں اکیلا کھڑا ہو کے ماتم کرتا. یہ مجھ سے بڑھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. الہی بِقِزَارَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا. پروردگار ہماری اس مختصر سی مجلس اعزاء کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی مسلمان ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما. ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو توفیق توبہ عطا فرما. پروردگار ہمارے دستوں میں اتحاد قائم کر دے. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہماری ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.